غضب خدا کا بس یہی دیکھنا باقی تھا۔ میں پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکا ایک نہ ایک دن گل کھلائے گا۔ ناصرہ بیگم کے کانپتے ہاتھوں میں پستول تھا اور وہ چلا چلا کے سبھی گھر والوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ پری اپنے کمرے سے نکل کے ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ یہ دیکھ اپنے لاڈلے بھائی کے کرتوت، یہ اس کے کمرے کی الماری سے نکلا ہے۔ ان کا اشارہ پستول کی جانب تھا۔ پستول کو دیکھتے ہوئے پہلے پہل تو پری بھی ڈر گئی، لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھالا اور ماں کے ہاتھ سے پستول پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ اتنا شور کیوں ڈالا ہوا ہے؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے فیضی بھی پری کی جانب آ کے کھڑی ہو گئی۔ فیضی بھی پری کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر جیسے پستول پر نظر پڑی تو اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گن! او مائی گاڈ! پری کس کو قتل کرنے جا رہی ہو؟ خدا دار مجھے بخش دینا۔ اس نے پری کی جانب ڈرتے ہوئے دیکھا۔ جواباً فریحہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہو نہ ہو یہ پستول میرے لیے ہی رکھی ہوگی۔ ادھر میں نے کوئی ایسی ویسی بات کی، ادھر اس نے میرے سر کا نشانہ لینا تھا۔ ناصرہ بیگم کو اپنی جان کے لالے پڑنے لگے۔ اف ہو امی، آپ بھی حد کرتی ہیں، بھائی ایسا کیوں کرے گا؟ پری جلا کے بولی۔ مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ پری پھر سے بولی۔ امی کو الماری سے یہ گن ملی ہے، تب سے انہوں نے شور ڈالا ہوا ہے۔ پری نے اسے بتایا کہ امی آپ بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی اور کیوں ان کی الماری کی تلاشی لے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، ان کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی ان کی الماری میں گھسے یا سامان کی تلاشی لے۔ فیضی نے ماں کو کہنا شروع کر دیا۔ او نہیں تو کیا، ہر بار جھگڑے کی شروعات آپ ہی کرتی ہیں۔ پری نے بھی فیضی کا ساتھ دیا۔ یہ لو شروع ہو گئی دونوں۔ اماں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، سوتیلے بھائی کی فکر ہے بس۔ ناصرہ بیگم غمزدہ ہوئی۔ اف امی، آپ پھر سے سگے سوتیلے کا پارٹ کھولنے لگی۔ خبردار بس کریں۔ پری بولی۔ تابش بھائی آپ کے لیے سوتیلے ہوں گے، پر ہمارے لیے وہ سگے ہیں، بلکہ سگوں سے بھی بڑھ کے ہیں۔ پری نے بھی طرفداری شروع کر دی۔ بس کرو تم دونوں، بہت ہوا۔ آنے دو تمہارے ابا کو، یہ پستول والا کارنامہ تو بتا کے ہی رہوں گی۔ ناصرہ بیگم پھر تلملا گئی۔ امی خدا کا واسطہ ہے، آپ نے ابا سے کوئی بات نہیں کرنی، پہلے ہم بھائی سے خود بات کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ فیضی نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ ہائے میرے خدایا، میری سگی اولاد میری نہیں ہے، مالک مجھے اٹھا ہی لے۔ ناصرہ بیگم نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے۔ پری اور فیضی دونوں ماں کی طرف بڑھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیے۔ ناصرہ بیگم نے دونوں کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کرو جو بھی کرنا ہے، میں کچھ نہیں بولوں گی، پر یاد رکھنا یہ لڑکا غلط رستوں پر چل رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ پری اور فیضی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ فیضی یہ گن جا کے بھائی کی الماری میں رکھ دو پلیز، جب وہ آئیں گے تو ان سے بات کرتے ہیں۔ پری نے گن فیضی کی طرف بڑھائی۔ نہ بابا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ایسی چیزوں سے، خود ہی جا کے رکھ دو۔ وہ خوفزدہ ہو کے پیچھے ہٹی۔ ڈرپوک! پری تیوری چڑھاتے ہوئے تابش کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ پری! فیضی نے آواز دی۔ اب کیا ہے؟ وہ پیچھے مڑی سنبھل کے۔ ہاں کہیں غلطی سے چل گئی تو میں اکیلی ڈاکٹر بن کے کیا کروں گی؟ فیضی نے اسے چھیڑا۔ شٹ اپ! فریحہ ہنستے ہوئے اندر چلی گئی۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ پری اٹھ نماز پڑھ لے، پھر اسائنمنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ فیضی نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو تم وضو کر لو، میں بھی آتی ہوں۔ پری اب بھی نوٹس پہ جھکی ہوئی تھی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ دونوں چونکی۔ بابا آ گئے؟ پری نے کہا۔ ہاں چل پہلے امی سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی کے قصے ابھی نہ کھولیں۔ فیضی بولی۔ چلو چلو، اس سے پہلے کہ امی کی نان سٹاپ گاڑی چل پڑے انہیں روکنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے پری اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا آتے ہی نماز کا وضو کرنے لگے اور وہ دونوں امی کے پاس کچن میں پہنچی۔ کیا چاہیے؟ ناصرہ بیگم نے دونوں بیٹیوں کے سوالی چہروں پر نظر دوڑائی۔ امی پلیز پلیز، بابا کو بھائی کی شکایت مت لگائیے گا پلیز۔ فیضی نے ہاتھ باندھ کے منت کی۔ میرا اللہ ہی حافظ ہے، میں تو تھک گئی ہوں ان دونوں لڑکیوں سے۔ وہ گہری سانس لے کے بولی۔ امی وعدہ کریں نا پلیز، پری نے کہا۔ اچھا اچھا، نہیں لگاتی شکایت، لیکن تم لوگ غلط چیز میں اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ ناصرہ بیگم کے ماتھے پر بل تھے۔ تھینک یو امی، دونوں نے یک زبان ہو کے کہا۔ تم لوگ جلدی سے نماز پڑھ لو، پھر کھانا لگاتی ہوں۔ تمہارے پیارے بھائی نے تو رات کے 2 بجے ہی آنا ہے، اس کا انتظار کرنا فضول ہے۔ انہوں نے پھر سے ان کو سنانا شروع کیا۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نماز سے فارغ ہو کے سبھی ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہوئے۔ تابش نہیں آیا تھا ابھی۔
ابا جی نے پوچھا، آپ کا بیٹا پہلے کبھی وقت پر گھر لوٹا ہے؟ ناصرہ بیگم پھر سے شروع ہوئی۔ دونوں بیٹیوں نے گھورا تو انہوں نے جلدی سے بات بدلی۔ میرا مطلب ہے پڑھائی سے جب سے فارغ ہوا ہے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے، دیر سے ہی آتا ہے۔ دل میں بھری کڑواہٹ کو بامشکل وہ مٹھاس کا رنگ دے رہی تھی۔ بھائی آج کل جاب کی بھی ٹرائی کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے روزانہ کئی لوگوں سے ملنا پڑتا ہوگا، اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ فیضی نے بات سنبھالی، وہی اس لڑکے کی سوچ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ کئی بار کہا ہے میرے ساتھ آ کے دکان پہ بیٹھے، میرے بعد کس نے یہ کاروبار سنبھالنا ہے، لیکن برخوردار کے خواب بھی کچھ اور ہیں، نوکری کرنی ہے لیکن کاروبار نہیں۔ ابا جی نے خفگی سے کہا، بابا MBA کر کے بھائی ہارڈ ویئر کی دکان سنبھال لیں گے؟ فری نے سوال کیا۔ بھائی کی چمچیاں، ناصرہ بیگم لبوں میں بڑبڑائی اور دونوں بیٹیوں کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ جواباً دونوں نے سر جھکا لیے۔ بیٹا، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن اپنے کاروبار اور کسی کی نوکری کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کاروبار کاروبار ہے، نوکری نوکری۔ ابا جی نے فری کی بات کا جواب دیا۔ دروازے پہ بائک کا ہارن بجا، لگتا ہے بھائی آ گئے، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ فیضی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولا تو تابش نے بائک اندر سرکائی۔ بچو، آج تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ فیضی اس کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تابش نے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے۔ آپ کی چوری پکڑی گئی، اور وہ بھی امی نے پکڑی، سوچیں کیا سین ہوگا۔ فیضی نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے تابش کو ڈرانے کی کوشش کی۔ کون سی چوری؟ وہ حیران ہوا۔ وہ میں بعد میں بتاتی ہوں، فی الحال میں نے اور فری نے بات سنبھال لی ہے، اب آپ جلدی سے اندر چلیں، بابا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس نے تابش کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود گیٹ بند کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ تابش نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ابا جی نے جواب دیا۔ ناصرہ بیگم کی خفگی ان کے ماتھے سے عیاں تھی۔ فری نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ناموافق حالات کی اطلاع دی۔ بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ ابا جی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فیضی بھی اندر آئی اور اپنی کرسی سنبھال لی۔ نہیں، وہ میں دوست کی طرف کھانا کھا کے آیا ہوں، وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹا، کتنی بار کہا ہے، کچھ بھی ہو جائے رات کا کھانا گھر میں ساتھ کھاتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ابا جی یہ تلقین پہلے بھی کئی بار کر چکے تھے۔ محبت بڑھتی ہے؟ ناصرہ بیگم پھر سے لبوں میں بڑبڑائی۔ تابش نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا بنا نوکری کا؟ ابا جی نے سوال داغا۔ نوکری؟ کس کی نوکری؟ تابش نے حیران ہو کے پوچھا۔ ابا جی سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بھائی، بابا آپ کی نوکری پوچھ رہے ہیں، آپ نے بتایا تھا نا آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں۔ فری نے آنکھیں پھیلا کے تابش کو اشاروں سے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ کیسے انہوں نے اس کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ اوہ ہاں، نوکری؟ میری نوکری؟ کوشش تو کر رہا ہوں، پر آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں نوکریوں کے کتنے برے حالات چل رہے ہیں۔ تابش نے فوراً بہنوں کا اشارہ پکڑا۔ امی نے تینوں کی آنکھوں کی زبان پڑھ لی اور دونوں بیٹیوں کو گھورنے لگی۔ جب اتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے نوکری ڈھونڈنے کی؟ ابا جی نے تیور بدلتے تابش نے بے بسی میں فیضی اور فری کے چہروں کو دیکھا، جیسے کہہ رہا تھا کہ بچانے اور پھنسانے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اچھی نوکری مل جائے۔ تابش نے سر جھکا کے کہا، جی ضرور قسمت آزمائیں، جب تھک جائیں گے تو دکان سنبھالنے آ جائیے گا۔ ابا جی یہ کہہ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تابش نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کھانا کھانے کے بعد ان کی عادت تھی کہ وہ چہل قدمی کرنے باہر جاتے تھے۔ تابش اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فری اور فیضی امی کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی۔ تابش کے روم کا ڈور ناک ہوا۔ کم ان، اس نے جواب دیا۔ فری اور فیضی اس کے روم میں آ گئی۔ تم لوگوں نے مجھے صحیح پھنسایا آج، تابش بیڈ پر ٹانگیں پھیلا کے بولا۔ لو، بچایا یا پھنسایا؟ فیضی تیوری چڑھا کے بولی۔ جب میں نوکری ڈھونڈ ہی نہیں رہا تو تم لوگوں نے بابا کو جھوٹ کیوں بولا؟ وہ تلملایا۔ بچو، اگر ہم یہ جھوٹ نہیں بولتے تو امی آپ کے سارے پول کھولنے کو تیار تھی۔ فری نے تابش کے بیڈ پر چھلانگ لگائی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسے پول؟ اس نے حیرانگی سے دونوں کو دیکھا۔ گن والا پول۔ فیضی بھی پاس آ کے بیٹھ گئی۔ گن؟ کون سی گن؟ وہ ہڑبڑایا۔ الماری سے نکال کے دکھاؤں یا صرف حلیہ بتا دوں؟ فری چڑ کے بولی۔ شٹ، تم لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ وہ اچھل کے الماری کی طرف لپکا۔ بائی دا وے، جب میں نے تم لوگوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ میری چیزوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، پھر تم دونوں باز نہیں آتی۔ غصے میں اس کی ناک پھول گئی۔ ایکسکیوز می بھائی، ہم نے آپ کی الماری کی تلاشی نہیں لی، امی سے پوچھیں، انہیں یہ گن ملی تھی۔
پتہ ہے ہمیشہ کی طرح انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، کتنی مشکل سے منت سماجت کر کے انہیں چپ کروایا۔ فیضی نے خفگی سے اسے دیکھا۔ امی کا تو پورا پلان تھا کہ آج کے آج ہی آپ کا بھانڈا پھوڑ دیں، وہ تو ہم دونوں کا احسان مانیں جو ان کی بریکس کس کے رکھی ہیں۔ فری نے بھی فیضی کا ساتھ دیا۔ اف خدایا، یہ امی کو میرے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ آخر میں ابھی جا کے بات کرتا ہوں ان سے۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ فری اور فیضی نے جلدی سے اس کا راستہ روکا۔ بھائی، فار گاڈ سیک، آپ کو پتہ ہے بات بڑھ جائے گی۔ بڑی مشکل سے راضی کیا ہے کہ وہ بابا سے کوئی بات نہ کریں، آپ انہیں پھر سے موقع دے رہے ہیں۔ فیضی چلانے لگی۔ اور ویسے بھی اس بار غلطی امی کی نہیں آپ کی ہے، گھر میں وہ ایسی چیزیں دیکھیں گی تو پریشان تو ہوں گی نا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ تابش واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ دیکھو، اگر پیسے چاہیے تو میری جیب بالکل خالی ہے۔ اس نے منہ بنا کے بولا۔ نہیں، ہمیں پیسے نہیں چاہیے۔ بلکہ فری نے فیضی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بلکہ کیا چاہیے؟ جلدی بتاؤ۔ تابش بھڑک کے بولا، آپ ہمیں سینما مووی دکھانے لے جائیں بس۔ فیضی بولی، وٹ، نو وے۔ بابا کو پتہ چلا تو میرے ساتھ تم دونوں کو بھی جوتیاں پڑیں گی۔ وہ چلا کے بولا، بابا کو بتائے گا کون؟ ہم چپ چاپ جائیں گے، مووی دیکھ کے گھر واپس آ جائیں گے۔ فری نے آئیڈیا دیا، ہرگز نہیں، میں تو نہیں لے جاؤں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مت لے جائیں۔ چل فری، امی کو کہہ دیتے ہیں کہ انہیں کھلی چھٹی ہے، جتنی مرضی شکایتیں لگائیں، بیچ میں نہیں بولیں گے۔ فیضی بیڈ سے نیچے اتر کے جوتا پہننے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں خواہ مخواہ ان کی خاطر امی کی باتیں سننی پڑی ہیں۔ چلو۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھی۔ رکو بلیک میلرز، لومڑیاں، لے جاؤں گا۔ تابش نے ہار مان لی۔ ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو بھائی، وہ دونوں یک زبان ہو کے بولی۔ چلو اب بھاگ جاؤ، مجھے ضروری کام ہے۔ تابش نے ناگواری سے کہا۔ جی، سب پتہ ہے کون سا کام ہے، ہم کمرے سے نکلیں گے آپ فون کان کے ساتھ لگائیں گے۔ ان دونوں نے اسے چھیڑا۔ تابش نے انہیں گھورا تو وہ ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تابش 2 سال کا تھا تو والدہ انتقال کر گئی۔ فاروق صاحب نے ناصرہ بیگم سے دوسری شادی کی تاکہ تابش کو ماں کی پرورش مل سکے۔ اگرچہ ناصرہ بیگم نے تابش پہ سوتیلی ماں والے مظالم نہ ڈھائے، لیکن دونوں کے بیچ سگے سوتیلے والی دیوار ہمیشہ قائم رہی۔ نہ تو تابش نے کبھی ناصرہ کو ماں کے روپ میں قبول کیا اور نہ ہی ناصرہ اسے بیٹا بنا پائی۔ شادی کے چند سال بعد ناصرہ بیگم کو اللہ پاک نے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا، فریحہ اور فائزہ۔ جڑواں ضرور تھی لیکن ایک دوسرے سے بالکل الگ، نہ شکل و صورت ایک جیسی تھی نہ ہی سوچ، بس 2 ہی چیزوں میں ان کی سوچ ملتی تھی۔ ایک تو تابش سے دونوں بے حد محبت کرتی تھی، دوسرا دونوں کو ہی ڈاکٹر بننے کا جنون تھا۔ اللہ پاک نے انہیں اس جنون اور محنت کا پھل دیا۔ دونوں بہنوں کا ایک ہی میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا۔ تابش نے MBA فائنانس کیا۔ نوکری کرنے میں اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ باپ کے ہارڈ ویئر کی دکان سنبھالنا چاہتا تھا۔ جہاں فاروق صاحب اس بات پر پریشان تھے کہ بیٹا آخر کرنا کیا چاہتا ہے، وہیں تابش کے دل میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ فاروق صاحب نے تابش کی پڑھائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیشہ سے اچھے اسکولوں میں پڑھایا اور اسی وجہ سے تابش کا اٹھنا بیٹھنا اپنے سے زیادہ امیر کبیر لوگوں میں رہا۔ اس کے جتنے بھی دوست تھے سبھی ہائی کلاس سے تعلق رکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس کے دل و دماغ پر بھی ہائی کلاس کی سوچ سوار تھی۔ ناشتے کے وقت ہی فیضی اور فری نے ابا جی سے دوست کی سالگرہ پارٹی میں جانے کی اجازت لے لی اور ابا جی نے تابش کو حکم صادر کیا کہ وہ ان دونوں کو پارٹی میں لے جائے اور پارٹی ختم ہونے کے بعد واپس بھی لے آئے۔ شام ہوئی تو تینوں خوشی خوشی گھر سے نکل گئے۔ سالگرہ پارٹی تو بہانہ تھا، دراصل آج سینما جانے کا پلان تھا۔ فلم دیکھنے کے بعد آئس کریم کھائی اور رات کے 11 بجے گھر واپس لوٹے۔ گھر پہنچتے ہی ابا جی نے ان کا استقبال کیا۔ بیٹا، اگر اس عمر میں کورٹ کچہری کے چکر لگوانے ہیں تو پہلے بتا دو تاکہ میں دماغی طور پر خود کو تیار کر لوں۔ ابا جی کا موڈ بہت خراب تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تابش نے پوچھا۔ فیضی اور فری کی آنکھیں ماں پر جمی ہوئی تھی۔ جوان بیٹا جب جیب میں پستول لے کے گھومے تو باپ کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ ابا جی غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ تابش نے سر جھکا لیا۔ ناصرہ بیگم نے دونوں بیٹیوں کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ بیٹا، آج بتا ہی دو کہ چاہتے کیا ہو؟ ڈگری مکمل کیے 6 مہینے گزر چکے ہیں، نہ تو نوکری کی کوئی خبر ہے اور نہ تم دکان پر بیٹھنا چاہتے ہو۔ ابا جی نے اپنی بات جاری رکھی۔ بیٹا، جوان ہو تو باپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ ناصرہ بیگم نے جلدی پر تیل ڈالا۔ فاروق صاحب نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ اب بھی مجھے ہی چپ کراتے رہیں۔
اس کے کرتوت نہیں دیکھے، اس کی وجہ سے میری بیٹیاں بگڑ رہی ہیں۔ ناصرہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ تابش، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا سوچا ہے تم نے اپنی زندگی کا؟ ناصرہ بیگم کے جانے کے بعد فاروق صاحب پھر سے بولے، بابا میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ سر جھکائے ہی وہ بولا، باہر؟ باہر کہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ کینیڈا، میرے کافی دوست وہاں ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اس نے وضاحت کی، دیکھو تابش، میں نے تمہیں کئی بار پہلے یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارے دوست جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ تمہارے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، 2 بہنوں کا بوجھ ہے۔ فاروق صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ بابا وہی ذمہ داری تو اٹھانا چاہتا ہوں، یہاں 2 ٹکے کی نوکری کر کے یا پھر دکان چلا کے نہیں، میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نظریں اٹھا کے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ذمہ داری اٹھانے کے لیے ذمہ دار ہونا ضروری ہے، جو تم نہیں ہو۔ اور رہی بات باہر جانے کی، تو میرے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ اس گھر کو چلاؤں اور تمہیں بھی باہر بھیجوں۔ فاروق صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ٹھیک ہے پھر، میری بات بھی بالکل صاف ہے، میں یہاں پہ رہ کے نوکری کروں گا اور نہ ہی دکان پر بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے بائیک نکالی اور باہر چلا گیا۔ فاروق صاحب حیرت کے عالم میں اسے باہر جاتا دیکھتے رہے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس انداز میں اس سے بات کر کے گیا تھا۔ گھر سے نکل کے وہ سنوکر کلب پہنچا، جہاں اس کے دوستوں کی محفل جمی تھی۔ آج اس نے کسی کے ساتھ گیم نہیں لگائی اور ایک طرف جا کے سگریٹ سلگائی۔ کیا بات ہے ہیرو، اپسیٹ لگ رہا ہے؟ عمار اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں بڑی، بس ایسے ہی۔ وہ بولا، کیا چل رہا ہے؟ آج کوئی گیم نہیں ہو رہی؟ ہر طرف اداسی پھیلی ہے۔ نومی بھی ان دونوں کے پاس آ کے بولا، اپنے ہیرو کا موڈ آف ہے، بتا بھی نہیں رہا۔ عمار نے اسے جواب دیا، کیا ہوا یار، بچی کا چکر ہے یا کچھ اور؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تابش ان دونوں کی باتیں سنتا رہا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ ارے یار تم بھی نا، ارے ہیرو کو بچوں کی کمی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک مال جیب میں لے کے گھومتا ہے، کچھ اور ہی وجہ لگتی ہے۔ عمار نے اسے جواب دیا، تو کیا ہوا ہے دوست؟ نومی نے تابش کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں یار، گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس نے سگریٹ کا لمبا کش لیا۔ واٹ ہیپنڈ؟ عمار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یار بابا کو باہر جانے کا بولا تو الٹا انہوں نے ڈانٹ دیا۔ انہیں لگتا ہے کہ میں غیر ذمہ دار ہوں، وہ چاہتے ہیں میں ان کی دکان سنبھال لوں، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ انہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ بتانے لگا، یار برا مت منانا، مڈل کلاس کا یہی بڑا المیہ ہے، تم لوگ بس ایک ہی بل میں گھسے رہنا چاہتے ہو۔ آئی ڈونٹ نو، تم لوگ ترقی پسند کیوں نہیں ہوتے؟ نومی نے سگریٹ کی ڈبیا سے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ وہی تو یار، اب جب میں ترقی کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے کرسی گھما کے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ برو سمپل سی بات ہے، تجھے خود ڈیسیژن لینا پڑے گا، یہیں پہ رہنا یا آگے نکلنا ہے۔ عمار بولا، یار سمجھ نہیں آتا کیا کروں، بابا کہتے ہیں ان کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ مجھے باہر بھیج سکیں۔ وہ اداس ہو کے بولا۔ ان کی باتیں ابھی چل رہی تھی، عاصم بھی آ گیا۔ تینوں کو ہیلو بول کے ایک کرسی پکڑ لی۔ تابش کے سبھی دوستوں میں سے عاصم امیر کبیر باپ کا بیٹا تھا۔ واٹس ہیپنڈ؟ اس نے تینوں کے چہروں پر نظر دوڑائی۔ واٹس ہیپنڈ؟ اس نے تینوں کے چہروں پر نظر دوڑائی۔ آج ہمارا ہیرو اداس ہے، اس کے مسئلے سن رہے ہیں۔ بائی دی وے، تمہارا چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ عمار نے جواب دیا، یار ڈیڈ سے لڑائی کر کے آ رہا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا۔ اس کے اس جواب پہ نومی اور عمار ہنس پڑے۔ تابش کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب کس بات پر لڑائی ہوئی ہے؟ عمار نے پوچھا۔ اور وہ ڈے بلاک والی مسجد کے پیش امام شکایت لے کر پہنچ گئے۔ اس نے جلا کے کہا، واٹ کم آن، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ نومی نے پوچھا، یار مجھے کسی نے بتایا کہ اس کی بیٹی بڑی ٹاپ کلاس چیز ہے، کسی اسلامی مدرسے میں پڑھاتی ہے۔ میں نے 1-2 دن پیچھا کیا اور بچی ہاتھ نہیں آئی، لیکن مولوی صاحب کو پتہ چل گیا۔ بس وہی شکایت پاپا کے پاس پہنچ گئی، ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا اور انسلٹ بھی ہو گئی۔ وہ سر جھکا کے بولا، او عاصم جی، تم نے مولوی صاحب کی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا؟ کم آن مین، ہاں ہاں۔ عمار نے زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کے ساتھ ساتھ تابش اور نومی بھی ہنس پڑے۔ یار یقین مانو، میں نے اس کے حسن کی اتنی تعریف سنی ہے کہ رہا نہیں گیا۔ ادروائز یو بیٹر کہ میری چوائس کیسی ہے؟ اس نے وضاحت دی۔ پھر بھی یار اتنا بھی کیا پاگل پن، خواہ مخواہ انسلٹ کرا لی۔ تابش پہلی بار بولا، اس انسلٹ کا بدلہ تو میں اس مولوی سے لے کے رہوں گا۔ اس کی آنکھیں پھر سے لال ہو گئی۔ لیو اٹ برو، دفع کرو اس کو۔ عمار بولا، آئی کانٹ، اب جب تک اس کی بیٹی میرے ہاتھ نہیں لگتی میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ شدید غصے میں بولا، کیا کرو گے؟ اب اگر تم سامنے جاؤ گے تو وہ پھر تمہارے ڈیڈ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ نومی نے اسے سمجھایا۔
آئی ڈونٹ نو، میں بس یہی سوچ رہا ہوں کہ کیسے اسے سبق سکھاؤں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اینی وے، ہیرو کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے تابش کی طرف دیکھ کے کہا۔ یہ باہر جانا چاہتا ہے۔ ابا جی خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ٹپیکل مڈل کلاس سٹوری، نومی نے بیزار ہو کے بتایا۔ باہر جانا کون سا مسئلہ ہے؟ تمہاری فیملی اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتی؟ عاصم نے پوچھا۔ یا تم لوگوں کے لیے یہ بہت ایزی ہوگا لیکن میرے لیے نہیں۔ بابا برسوں سے ہارڈ ویئر کی ایک دکان چلاتے آ رہے ہیں، اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ میرے خرچے، بہنوں کی پڑھائی، سب کچھ اسی کے سہارے ہے۔ اب جب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو بابا نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تابش نے سارا مسئلہ بتایا۔ لسن، I can't help you if you want، عاصم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نومی اور عمار اپنے اپنے موبائل فون میں مصروف تھے۔ عاصم کی بات سن کے دونوں چونکے۔ کیسے؟ تابش نے حیران ہو کے پوچھا۔ دیکھ بھائی، تیرے باہر جانے کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے اس کا 50% تو مجھ سے لے لے، پر اس کے بدلے تجھے میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کافی سنجیدگی سے تھا۔ کیسا کام؟ تابش نے پوچھا۔ کام بس اتنا ہے کہ مولوی کی بیٹی کو کسی بھی طرح پھنسا کے میرے پاس لانا ہے۔ اب یہ تم کیسے کرے گا یہ میں نہیں جانتا۔ جس دن یہ کام ہو گیا تجھے تیرے پیسے مل جائیں گے، یہ دونوں گواہ ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کر دی۔ تابش، عمار اور نومی کی حیرت زدہ نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔